السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج ہم آپ کے لیے ریٹ پیری 2025 کا امتحان، آپ کو معلوم ہے کہ یہ امتحان بہت قریب ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ نئے نئے طریقوں سے اپنی تیاری میں جٹے ہوں گے، تو ہماری طرف سے آپ کے لیے یہ پہل ہے کہ آپ کے پورے نصاب کے اکارڈنگ پرشن تیار کیے گئے ہیں، جو کہ آپ کے پورے نصاب کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کا ریویژن کرتے ہیں تو امید ہے آپ کی تیاری ایک اچھے لیول کی ہو سکتی ہے۔ ان کو اور جہاں سے بھی آپ کو پڑھنے کے سورس ملتے ہیں آپ پڑھیے، ابھی اپنی تیاری کیجیے، اور یہ خاص کر کے آپ لوگوں کے لیے ہی سوال بنائے گئے ہیں، اور امید ہے آپ کو سوال بھی اچھے لگیں گے جو کہ آپ کو پورے سلیبس کو کور کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اردو قواعد کو جاننے کے لیے کتنے علوم کا جاننا ضروری ہے؟ تو ہمیں معلوم ہے کہ اردو ہماری قواعد 5 حصوں پر ہے، تو اس حساب سے اردو قواعد کو جاننے کے لیے ہمیں 5 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے یہ آپ کے لیے ون لائنر سوالات ہیں، جس کو آپ ایز اٹ از یاد کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، بناوٹ کے لحاظ سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ بناوٹ کہہ دو یا حیت کہہ دو، آپ بات ایک ہی ہے۔ تو اس میں ہمارے جو حروف کی قسمیں ہیں، دیکھیے حروف کی قسمیں پوچھا ہے، حروف ہوتا ہے ایک سنگل حروف، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تو 2 قسمیں ہیں، وہ ہے مفرد اور مرکب، ٹھیک ہے؟ مفرد حروف یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے سنگل لکھ دیا، اور مرکب حروف ہوتا ہے کاف، ایک منٹ، کاف اور پلس ہے 2 چشمے ملا کر ہم کیا بناتے ہیں؟ کھا، تو یہ ہمارا مرکب حروف ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال، حروف مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے حرف علت اور ایک ہوتی ہے حرف صحیح۔ اگلا سوال، حرف شمسی کتنے ہیں؟ سوال ایز اٹ از پوچھا جاتا ہے آپ کے امتحان میں، تو اس کی جو تعداد ہے وہ ہے 14۔ حرف شمسی کی تعداد کتنی ہے؟ 14۔ اگلا سوال، حرف قمری کتنے ہیں؟ حرف قمری 13 ہے۔ حرف قمری اور حرف شمسی آپ لوگ الگ الگ ان کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ زیر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اس کو کہتے ہیں حرکت، ٹھیک ہے؟ زبر زیر پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرکت۔ اور جن پر زبر زیر اور پیش لگا ہوتا ہے انہیں کیا بولتے ہیں ہم؟ متحرک لفظ یا حروف، جو بھی جس حروف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو بتا دیا گیا ہے، جس حروف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اگلا سوال، تشدید، مد، تنوین کیا ہیں؟ یہ علامتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تشدید، مد اور تنوین کیا ہے؟ تو یہ علامتیں ہیں۔ تشدید آپ کو پتہ ہوگی اس طریقے سے لگتی ہے، اور مد یہ، اور تنوین میں ہمارے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یہ سب آتے ہیں۔ اگلا سوال، وہ واو جو الٹے پیش کے ساتھ پڑھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ واو جو الٹے پیش کے ساتھ پڑھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم واو معروف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واو معروف۔ امید ہے آپ کو سوال آپ کے لیول اور آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ اگلا سوال ہے، واو مادولہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، واو مادولہ کا دوسرا نام، یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا ہو۔ اس کا جو جواب ہے وہ ہے، واو مادولہ کا دوسرا نام واو متروکہ ہے۔ آپ کو جو سوال مشکل لگے یا آپ کو لگے کہ اس کو یاد کرنا ہے، وہ آپ ایک کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرتے چلیے، جس سے کہ آپ بعد میں اس کا ریویژن اچھے سے کر سکیں۔ وہ بولی جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
اس کا جو صحیح جواب ہے اسے لفظ کہتے ہیں. وہ بولے جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ کے حساب میں ہے یہ ٹاپک لفظ اور اس کی اقسام. بتائیے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں جو لفظ کی قسمیں ہیں وہ 2 قسمیں ہیں، ایک موضوع اور ایک محمل. یہاں پہ موضوع کی جو ٹائپنگ مسٹیک ہو رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والا موضوع نہیں بلکہ اس موضوع کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں. موضوع اور محمل کا مطلب آپ کو بتایا گیا تھا ایک اگزامپل کے ذریعے، پانی، وانی. پانی جو ہے وہ موضوع ہے، یعنی کوئی سارتھک لفظ جس کا معنی ہو، ٹھیک ہے. با معنی لفظ کو ہم موضوع کہتے ہیں، اور وانی جس کا کوئی بے معنی ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محمل. اگلا سوال، معنی دراز لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ معنی دراز لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں. اگلا سوال، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کلمہ کی جو قسمیں ہیں وہ ہیں 5. یاد رکھیے گا اس کو، کلمہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5. اگلا سوال، ضمیر اور صفت کس کی قسموں میں سے ہیں؟ ضمیر اور صفت کس کی قسموں میں سے ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ کلمہ کی قسموں میں ہی آتے ہیں. اگلا سوال ہے، اسم کی تعریف کیجیے. اسم کی تعریف تو میرے خیال سے سب کو آتی ہوگی اور آنی بھی چاہیے. اس میں جو جواب ہے وہ ہے اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا کسی چیز یا کسی جگہ کا نام معلوم ہو. اگلا سوال، فعل کی مثال دیجیے. فعل کی مثال، فعل کسے کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہے. فعل ہم کسی کریا، کسی کام کو کہتے ہیں. تو اس کی مثال ایسے دے سکتے ہیں آپ، تم نے لکھا، اس میں لکھا فعل ہے، ٹھیک ہے. تم نے لکھا یا زاہد نے خط لکھا، تو جو لکھا تھا وہ فعل ہے، یعنی وہ کریا ہے، ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، میں، سے، کو، تک، لیے، پر وغیرہ کیا ہیں؟ بتائیں گے کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ایک حروف ہے. اگلا سوال، صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت کسے کہتے ہیں؟ جس سے کسی اسم کی تعریف، برائی یا بھلائی بیان کی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں. یہ تعریف ہم نے اس کی پڑھی ہوگی. بناوٹ یا حیت کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بتائیے، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. اگلا سوال، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق کس کی قسمیں ہیں؟ آپ نے اسم پڑھی ہوگی، اس میں یہ سب نام ضرور آئے ہوں گے. تو یہ اسم کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اسم لکھا ہی ہے سامنے کہ اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق کس کی قسمیں ہیں. آگے اسم لکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسم کی ہی قسمیں ہیں. اگلا سوال، اسم مصدر کسے کہتے ہیں؟ تو وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے دوسرے الفاظ نکلتے ہوں، اس کو ہم اسم مصدر کہتے ہیں. وہ اسم جو خود تو کسی لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے دوسرے الفاظ نکلتے ہوں اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسم مصدر. اگلا سوال ہے، اسم جامد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم جامد کی 2 ہی قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ کو ہم دوسرے اور کس نام سے جانتے ہیں؟ اسم خاص اور اسم عام. تو اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اسم معرفہ کی 6 قسمیں ہیں.
اور وہ یہ ہیں: اس میں علم، اس میں خطاب، اس میں لقب، اس میں تخلص، اس میں کنیت، اس میں عرف۔ یہ جو 6 قسمیں ہیں یہ سب اس میں معرفہ میں آتی ہیں، جسے ہم اس میں خاص بھی کہتے ہیں: علم، خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف۔ یہ الگ سے ایک سوال ایسا بنتا ہے کہ کسی سرکار کے دوارا دیا گیا خطاب، ٹھیک ہے، سیاست کے دوارا دیا گیا خطاب کون سی اس میں آتا ہے؟ تو وہ آتا ہے ہمارے اس میں معرفہ میں یا اس میں خاص میں۔ اگلا سوال: اس میں نکرہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو اس میں نکرہ کی جو قسمیں ہیں وہ بھی 6 ہیں۔ دونوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ 6 اور 6۔ پہلی اس میں ذات، دوسری اس میں مصغر، تیسری اس میں مکبر، چوتھی اس میں آلہ، پانچویں اس میں صوت اور چھٹی اس میں ظرف۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے: اس میں ظرف کی قسمیں بیان کیجیے۔ اس میں ظرف کی قسمیں بیان کیجیے۔ تو اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان۔ ٹھیک ہے، اس میں مشتق کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں مشتق کی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں معاوضہ، اس میں حالیہ، اس میں حاصل مصدر۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں مشتق کی بھی 5 قسمیں ہم یاد کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ ان سوالات کو بار بار پڑھیں گے، امید ہے آپ کو سارے سوالات اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے، جس سے کہ آپ اپنا پیپر اچھے طریقے سے حل کر پائیں گے۔ اگلا سوال ہے: لڑکا ہنستا ہوا چلا گیا، یہ کس کی مثال ہے؟ تو اس میں حالیہ کی مثال ہے۔ لڑکا ہنستا ہوا چلا گیا، یہ اس میں حالیہ کی مثال ہے۔ اگلا سوال: کسی کام کرنے والے کو اس کام کی نسبت دے کر پکاریں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی کام کے کرنے والے کو اس کام کی نسبت دے کر پکاریں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے اس میں فاعل کہتے ہیں، یعنی ہم اس کو کام کو کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اس میں فاعل یعنی کام کرنے والا، اور اس میں یعنی کسی کو ہم کسی کا نام کو بھی بول سکتے ہیں، اس میں کسی شخص کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس میں فاعل ہوگا۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ بتائیں۔ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ زید پستک پڑھتا ہے یا زید کتاب پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا لکھتے ہم؟ زید کتاب پڑھتا ہے۔ تو زید تو اس میں ہو گیا فاعل یعنی کام کرنے والا، پڑھنا یہاں پر ہو جاتا ہے اس کا فعل یعنی کریا، اور کتاب ہو جاتی ہے مفعول یعنی کہ جس پر اس کام کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو مفعول ہم کسے کہتے ہیں؟ جس پر کسی کام کا فاعل واقع ہو اسے مفعول کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال: اسم کی جنس کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی جنس کے اعتبار سے وہی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر یعنی پلنگ اور مؤنث یعنی استری لنگ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ آگے چلتے ہیں اگلے سوال پہ۔ تذکیر و تانیث کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہیں؟ تذکیر و تانیث کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہیں؟ تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے تذکیر و تانیث حقیقی اور ایک ہوتی ہے تذکیر و تانیث غیر حقیقی۔ اگلا سوال ہے: واحد جمع کس کی قسمیں ہیں؟ بتائیں، واحد جمع کس کی قسمیں ہیں؟ تو یہ اس میں تعداد کی قسمیں ہیں۔ تعداد بنا ہے عدد سے، اور عدد مطلب ہوتا ہے گنتی کرنا، گنتی مطلب۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تعداد کی قسمیں ہیں واحد اور جمع۔ واحد سنگل ہوتی ہے اور جمع پلورل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے،
एक वचन और बहुवचन। अगला सवाल है, इसमें जमा किसे कहते हैं? इसमें जमा की बहुत सारी मिसालें आपको बताई गई थी, लश्कर, फौज, अंजुमन, कतार वगैरह। तो इसमें जमा वो अल्फाज हैं जो ज़ाहिर तो वाहिद मालूम होते हैं मगर मानी के एतबार से जमा होते हैं। ठीक है, अब जैसे फौज एक वाहिद लफ्ज़ लग रहा है, मगर अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक झुंड होगा, जो कि हमें देखने में कैसा लगेगा कि ये तो बहुत सारे जमा है कोई। ठीक है, मतलब जमा के रूप में। अगला सवाल है, एक मिनट, यहाँ पर जमा उल जमा की कोई 2 मिसालें दीजिए। देखिए, जमा उल जमा भी होती है, यानी जमा की भी जमा को हम जमा उल जमा कहते हैं। एक होती वाहिद, एक होती है वाहिद, एक होती है जमा और एक होती है जमा उल जमा। ठीक है, ये तो जमा उल जमा हम किसे कहते हैं? वो होती है जवाहरात, लवाजमात, लवाजमा और जवाहर। देखिए, जौहर जो एक लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा, उसी की जमा है जवाहर। ठीक है, अब जवाहर की भी जमा उल जमा जवाहरात होती है, तो यहाँ इस तरीके से जमा उल जमा बनती है। अगला सवाल है, इसमें मुबालगा किसे कहते हैं? जो मानी फ़ालियत की ज़्यादती पर दलालत करे बतौर मुबालगा, जैसे भुलक्कड़। ठीक है, इसमें मुबालगा किसे कहते हैं? जो मानी फ़ालियत की ज़्यादती पर दलालत करे बतौर मुबालगा, यानी बढ़ा चढ़ा कर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसमें मुबालगा। जैसे एग्जाम्पल है भुलक्कड़। अगला सवाल है, मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। अगला सवाल, मुरक्कब मुफीद की किस्में बतानी है अब। तो उसमें मुरक्कब मुफीद की 2 किस्में होती हैं, एक होती है जुमला खबरिया, एक होती है जुमला इंशाइया। मुरक्कब मुफीद में कौन कौन सी आती हैं? जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। और मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफ़ी किसकी किस्में हैं? तो ये होंगी हमारी मुरक्कब गैर मुफीद की। ठीक है, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद में आपको फ़र्क पता चल गया। आगे चलते हैं, मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? जो मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह से मिलकर बने, उसे हम मुरक्कब इजाफी कहते हैं। अगला सवाल है, मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं? तो जो मौसूफ और सिफत से मिलकर बने। सिफत हम बताया था ना, किसी की अच्छाई या बुराई सिफत होती है, और जिसकी हम करते हैं अच्छाई या बुराई, उसको हम मौसूफ कहते हैं। ठीक है, तो जो मौसूफ और सिफत से मिलकर बने उसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहा जाता है। अगला सवाल, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया किसकी किस्में हैं? जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया, तो ये जुमला खबरिया की किस्में हैं। आपने जुमला और उसकी अक़साम पढ़े होगा, उसमें आता है जुमला खबरिया। जुमला खबरिया की ही 2 किस्में हैं, जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया। अब अगला सवाल है, मसनद आलिया किसे कहते हैं? आपने मॉडल पेपर में सवालात देखे होंगे मसनद आलिया के। तो ये जवाब है, जिसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत की जाए उसे हम मसनद आलिया कहते हैं। राबता किसे कहते हैं? जो मसनद और मसनद आलिया के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? राबता।
اگلا سوال ہے بناوٹ یا حیت کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بناوٹ یا حیت کے اعتبار سے فعل کی جو اقسام ہیں وہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں۔ یہ رہے آپ کی آج کی کلاس کے سوالات۔ امید ہے آپ کو سوال پسند آئے ہوں گے۔ زیادہ بڑی ویڈیو نہیں بنائیں گے، ایسے ہی کافی 100-150 سوال ہیں قریب، جو آپ کو 3-4 کلاسز کے ذریعے سے آپ کو دے دیے جائیں گے، اور اس کو آپ لوگ اچھے سے پڑھ لیجئے گا، اور جو آپ کو تھوڑا مشکل لگے یا لگے ایسا لکھنا چاہیے تو اس کو آپ لکھ کے یاد ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔